السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشی رکھے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ کے بچے کا ما فی الضمیر یعنی جو باتیں وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے، آپ کو کہنا چاہتا ہے، جو ریکویسٹ آپ سے یعنی اپنے والدین سے کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بچہ ہونے کے ناطے چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ سے وہ باتیں کر نہیں سکتا، آپ سے وہ باتیں کہہ نہیں سکتا۔ تقریباً 18 ایسے بچے کی خواہشات جو جائز ہے اور ہمیں پتہ ہونی چاہیے، وہ خواہشات میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو آپ میری ویڈیو کو سنیں اور ان 18 خواہشات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، کیونکہ ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور جس بچے کی یہ 18 خواہشات والدین پوری کریں، ان کی اس توقع پر والدین پورے اترے، وہ بچہ ذہین بنتا ہے، پختہ بنتا ہے، آگے جا کر کچھ نہ کچھ بن کے دکھاتا ہے۔ تو سنیے، چلتے ہیں ان خواہشات کی طرف۔ سب سے پہلی خواہش جو آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے، اے میرے والدین، جب میں کوئی اچھا کام کروں تو میری حوصلہ افزائی کریں، مجھے کوئی انعام دیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، بچہ آپ کا جب بھی کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف کرے، حوصلہ افزائی کرے، بطور انعام اگرچہ اس کو 1 روپے والی ٹافی لے کر دے دے، انعام ضرور دیں اچھے کام پر۔ نمبر 2، مجھ سے جو وعدہ کرے اسے پورا ضرور کریں۔ بچے کے ساتھ اس کو ٹال مٹول کے اندر جب آپ رکھیں گے تو بچہ بھی ریئیکشن میں آپ کے ساتھ ویسا ہی بڑا ہو کر کرے گا۔ تو جب بھی بچے کے ساتھ وعدہ اس کے ساتھ کریں نا، اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پورا کیا جائے۔ نمبر 3، بچہ آپ سے کہتا ہے، میرے پیارے والدین، مجھے میرے دوستوں میں معزز بنائیں، کوئی چیز زیادہ مقدار میں لائیں۔ یعنی گھر کے اندر اگر کوئی کھانے کی چیز آپ بچے کو کوئی چیز لے کر دیتے ہیں تو اس کو وافر مقدار میں لے کر دیں اور اس سے کہیں کہ بیٹا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے کھائیں۔ اور جب بھی وہ آپ کا بچہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہو تو اس کی تذلیل مت کریں، اس کو اس کے اچھے نام سے بلائیں، اس کی تعریف کریں۔ یعنی بچہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے میرے دوستوں میں معزز بنائیں اور مجھے کوئی بھی چیز لا کر دیں تو وافر لا کر دیں تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاؤں۔ نمبر 4، جب مجھ سے کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھ پر چیخے نہیں، نرمی سے مجھے میری غلطی بتا دیں۔ نمبر 5، بچہ کہتا ہے چھٹی کے دن مجھے بہن بھائیوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جائیں۔ نمبر 6، سزا دیتے وقت یہ بتانا نہ بھولیں کہ سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ یعنی جب بھی کسی غلطی پر سزا دینی ہے تو بچے کو پہلے غلطی بتاؤ کہ بیٹا تم نے یہ غلطی کی ہے، اس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ نمبر 7، مجھے نکما، گدھا، بے وقوف کہہ کر نہ پکارے، یہ آپ کا بچہ آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ نمبر 8، مجھ سے چیزیں چھپا چھپا کر نہ رکھیں، اس طرح میں چوری کی طرف آ سکتا ہوں۔ نمبر 9، مجھے اچھی کہانیاں سنانے کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ نمبر 10، آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے اپنے دوستوں سے ملنے جائیں تو ممکن ہو تو مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ یعنی جب بھی آپ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مل ملاپ کے لیے جائیں تو اپنے بچوں کی بھی ساتھ لے جائیں، بچوں کا تعارف کروائیں، بچوں کو ان کا تعارف کروائیں۔ نمبر 11، اچھے معلوماتی کیسٹ اور اچھی کتابیں لا کر مجھے دیں۔ اگر آپ کا بچہ پڑھنے کے قابل ہے تو اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے اس بچے کو لا کر دیں تاکہ اس کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ اور اچھے اگر کارٹونز آپ کا بچہ دیکھنا چاہتا ہے تو آپ ان کا کارٹونز کا انتخاب کرتے وقت دیکھیں کہ کون سے کارٹونز میرے بچے کی نشو و نما کے لیے، میرے بچے کی تربیت کے لیے صحیح ہوں گے، وہ کارٹون بچے کو ضرور لا کر دیں۔ بچے کی تفریح بھی ہو جائے گی، ساتھ ساتھ تربیت کا کام بھی چلتا رہے گا۔ نمبر 12، میرے سوالات کا ضرور جواب دیں اگرچہ کیسے ہی ہوں۔ جب بچہ آپ سے کچھ سوال کرتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ ٹال مٹول اگر آپ کریں گے تو بچے کا ذہن اس کو کیچ کرے گا۔ نمبر 13، مجھے سب کے سامنے برا بلا نہ کہیں، تنہائی میں سمجھائیں۔ بچے کو آپ سب کے سامنے اس کی تذلیل جب کریں گے تو بچہ آپ کا اس کا ریئیکشن برا دے گا۔ نمبر 14، آپ دونوں میرے سامنے آپس میں نہ جھگڑیں۔ اور یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے آج کل معاشرے کے اندر، والدین اپنے بچوں کے سامنے جب جھگڑتے ہیں، میاں بیوی آپس کے اندر جب جھگڑا کرتے ہیں تو بچے اس کو دیکھ کر اس کا بہت برا اثر لیتے ہیں اور اس کا بچوں کی نشو و نما پر، بچے کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے لڑنے جھگڑنے سے بھی پرہیز کریں۔ 15ویں نمبر پہ آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے میرے پیارے والدین، مجھے دوسروں سے مقابلہ کر کے نہ بتائیں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ یعنی اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو تانے دیے جاتے ہیں
وہ دیکھو تمہاری عمر کی فلاں لڑکی ہے، تمہاری عمر کا فلاں لڑکا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تو لوگوں کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کر کے اپنے بچے کی تذلیل بھی نہ کریں، یہ بھی آپ کا بچہ آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ نمبر 16 نمبر، آپ کا بیٹا کہتا ہے میرے پیارے والدین مجھ پر تنقید ذرا آہستہ، اور جب آپ میری تعریف کرنے لگیں تو ذرا بلند آواز میں کریں، یہ آپ کے بچے کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ضرور پورا کریں۔ 17 نمبر پہ، میرے ماتھے پر آپ کا بوسہ مجھے فخر سے بھر دیتا ہے۔ آپ کا بچہ، آپ جب دفتر جانے لگیں یا دفتر سے واپس آئیں تو بچے کے ماتھے پر بوسہ ضرور دیں، اس سے بچے کا مان بڑھتا ہے، بچے کا تران بڑھتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے اور بچہ اس سے بہت اچھا جو ہے فیل کرتا ہے۔ 18 نمبر پہ اور سب سے آخر میں آپ کے بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی کبھی بچے تھے، یعنی آپ جب بھی بچے کو کچھ سزا دینے لگیں، اس کا کوئی کام آپ کو برا لگے، اس کی شرارت سے کبھی اکتانے لگیں، تو آپ اپنے ذہن کے اندر یہ سوال، اپنے آپ کی عمر اگر 30 سال ہے تو اپنے آپ کو ذرا 25 سال پیچھے لے جائیں، جب آپ بھی 5 سال کے بچے تھے۔ اس وقت آپ کی خواہشات کیا ہوتی تھی، آپ کی ضروریات کیا ہوتی تھی، ان ضروریات کو ذرا ذہن کے اندر لائیں اور انہی کو سامنے رکھ کے اپنے بچے کے ساتھ ویسا ہی بہیو کریں، اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپنائیں۔ تو میرے دوستو، یہ 18 ایسی خواہشات ہیں جو آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ سے یہ باتیں نہیں کر سکتا، تو ان باتوں کو ذہن نشین کریں اور ان کا اپنی زندگی کے اوپر ان کو لازم کر لیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ جب آپ رکھیں گے تو آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، گھر کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کی یہ جو شکایت ہے کہ بچے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، یہ سارا کچھ ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان جو چیزیں جو 18 اصول میں نے بیان کیے ہیں، 18 خواہشات، ان کو ضرور اپنے بچوں پر آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو اللہ نیک سیرت، خوب سیرت بنا کر رکھے اور ایک اچھا شہری، اچھا انسان، محب وطن بنا کر رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔